جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہاں اہل کتاب مراد ہیں۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب پہلے پارے میں اہل کتاب سے ہے، دوسرے پارے میں جا کے زیادہ تر خطاب پھر مسلمانوں سے ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، تم ہو جاؤ، کان یکونو سے، ہودن، یہودی، ہود جو ہے وہ یہودی سے، او یا نصارا، نصرانی کی جمع نصارا، یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تہتدو ہدایت سے۔ اور انہوں نے کہا، تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہود و نصارہ نے اپنی دین کی طرف بلایا۔ اب ہر مذہب کے ماننے والے اپنی دین کی طرف بلاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں بھئی ہمارے دین، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ تو تم کامیاب ہو، ٹھیک ہے، تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ یہ صورتحال صرف مذاہب میں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے اندر مسالک میں بھی یہی ہے، آپ کو نظر آتی ہے کہ ہر مسلک والے کہتے ہیں بھئی یہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ایون کہ اہل تشیع، وہ کہتے ہیں بھئی شیعہ ہو جاؤ تو تب تم ہدایت پاؤ گے، یا ہدایت کے راستے پر یا سیدھے راستے پر ہوگے۔ اب قرآن نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا؟ یوں کہیں کہ جو قرآن جو ہے نا وہ ہمیں ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، خاص طور پہ اس قسم کی سوسائٹی میں جہاں کنفیوژنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگرچہ قرآن پچھلے مذاہب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان مسائل کو ہم مسالک کی جو فرقہ واریت ہے، عصبیت ہے یا اختلافات ہیں، اس کی روشنی میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو نعرے ہیں نا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یہ نعرے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو جب یہ نعرے ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعرے لگانا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو فلاں مسلک پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ نعرے بھی درست نہیں ہوں گے۔ ہاں، کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ قل، کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ۔ اور ابراہیم کا طریقہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اس میں تفصیل سے قرآن نے اس چیز کو واضح کیا ابراہیم کا طریقہ کیا تھا۔ دو چیزیں ہیں ابراہیم کے طریقے میں بہت نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک تو شرک نہیں کرنا، کسی صورت بھی شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بھلے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو شرک کی ادنا سی صورت کی طرف بھی نہیں جانا۔ اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں، یعنی ان کے رویہ، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیچیوڈ، کہ اللہ کا کوئی حکم، ٹھیک ہے، سامنے آ گیا، اس کے اوپر سر تسلیم خم ہے، سر جھکا دیا، یا اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا حکم ہے، بالکل ٹھیک ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ ابراہیم کا طریقہ تھا۔ ابراہیم کا طریقہ دو چیزوں کا نام ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور اللہ کا انتہائی درجے میں فرما بردار بندہ بن جانا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو کہا گیا کہ اصل میں دیکھو یہ نسبتیں کچھ نہیں ہیں، ابراہیم کے طریقے پہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز کو تم ٹھیک سمجھتے ہو، حق سمجھتے ہو، اس پہ تمہارا اپنا عمل کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، اب رفع الیدین پہ بحث کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، رفع الیدین ہے کہ نہیں ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو اب وہ ابراہیم کے طریقے پر ہے، وہ ابراہیم کے طریقے پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قل بل ملت ابراہیم، کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ، یعنی ہم پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ، جو سیدھی راہ والے تھے، یکسو تھے۔ حنیف مین مطلب ایک ہی طرف ان کا رخ تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو کہ یا کسی کے بارے میں کہتے ہیں یار وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا یکسو ہے اپنے کام میں، یعنی کام میں مگن ہے، لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حنیف سے مراد بھی یہ جو بس اللہ کی طرف یکسو ہے۔ وما کان، تو اب دیکھیں نا، ایک تو اللہ نے ابراہیم کے طریقے کی وضاحت کی حنیف لفظ سے، اس کو ہم تشریح میں کھولیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے طریقے کی وضاحت کی وما کان من المشرکین،
اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی ابراہیم جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولو تم سب کہو، قولو قول سے، آمنا ایمان سے، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزل اتارا گیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اسباط سبت کی جمع، اولاد یعقوب یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ دیکھیں بات کہاں سے چلی ہے، کانٹیکس کو ہم دیکھیں نا، کہ انہوں نے کہا بھئی یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو جنتی ہو، تم سیدھے راستے پہ ہو۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ دعوت نہ دو یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ، بلکہ کیا دعوت دو؟ ابراہیم کا طریقہ، ملت ابراہیم۔ اور ابراہیم کا طریقہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرا اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دینا۔ یہ دو چیزیں آ جائیں تو یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، باقی یہ تمہارے نام ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو یہ نام تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ۔ تو ہم نے کہا ایک تو یہ اس وقت کی دعوتیں تھیں، اس کی روشنی میں ہم آج کی دعوتوں کو بھی، آج کی ہر دعوت کو، کہ جی شیعہ ہو جاؤ، سنی ہو جاؤ، بریلوی ہو جاؤ، دیوبندی ہو جاؤ، اہل حدیث ہو جاؤ، صوفی ہو جاؤ، سلفی ہو جاؤ، اشعری ہو جاؤ، ماتریدی ہو جاؤ، ہر دعوت کو آپ اس کے اوپر پرکھ سکتے ہیں۔ جس دعوت کے اندر جو ہے وہ شرک سے اجتناب ہے تو یہ قرآن کا مطلوب ہے، بس اس سے آپ بچو ہیں، باقی نام اصل نہیں ہے۔ اور دوسرا جس دعوت کے اندر یہ چیز ہے کہ بھئی اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، یعنی عملاً اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، صرف بحث مباحثہ نہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، اور جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم کی طرف نازل ہوا۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو انکار کر رہے ہیں، جو تمہاری طرف ہدایت آ گئی قرآن کی صورت میں، تم نے یہ کام نہیں کرنا کہ جو ان کے پاس ہدایت آئی تھی تم نے اب یہ کہ وہ ہماری ہدایت کا انکار کریں، ہم کہیں کہ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو یہ تورات انجیل۔ ٹھیک ہے، تو کیا بات کہی جا رہی ہے کہ قولو تم کہو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن، وما انزل اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پہ۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ یہودی ہیں، سیدھی سی بات ہے، اولاد یعقوب یہودی ہیں۔ تو وہاں پہ بھی جو نازل ہوا ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ دوسرے مسالک یا دوسری جماعتوں کے پاس بھی اگر کوئی حق بات ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کے انکار کی پوزیشن نہیں لینی چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی بڑی اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی اندر یہ خیر کا پہلو ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی مسلک کوئی بھی جماعت جو ہے وہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، اگر اس کے اندر کوئی شر کا پہلو ہے آپ اس سے اجتناب کریں، اس کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف رکھیں، جو ان کے اندر خیر کا پہلو ہے تو آپ اس کو تسلیم کریں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، تو موسیٰ علیہ السلام یہود کی طرف آئے، عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کی طرف آئے، تو جو ان کو دیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، نہ اس کے انکار کی پوزیشن لیتے ہیں۔ وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے، جو بھی نبیوں کے اوپر نازل ہوا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے مابین، ٹھیک ہے، تو نہیں ہم تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے مابین، ونحن لہو اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ تو نبیوں کے درمیان تفریق سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے تفضیل، تفضیل میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اللہ نے خود کہا نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ ٹھیک ہے، تفریق نبیوں کے درمیان کیا ہے کہ ایک کو مانا اور ایک کو نہ ماننا، تفریق سے قرآن منع کرتا ہے، تفضیل کی تو قرآن خود بات کرتا ہے۔ اسی حد تک اگر آپ مسالک میں بھی کوئی تفضیل قائم کر لیں کہ بھئی ہمارا مسلک افضل ہے، ہم بہتر ہے، یا ہم حق کے زیادہ قریب ہے،
یا ہماری جماعت جو ہے یا یہ جماعت یا وہ جماعت یا یہ مسلک یہ زیادہ حق کے قریب ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تفضیل قائم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تفریق کیا ہے؟ اس سے پھر فرقہ واریت ہے۔ تفریق یہ ہے کہ یہ تو اسلام سے باہر ہے، اسلام کے اندر یا اسلام کے دائرے میں صرف ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے۔ یعنی ان آیات سے ہم اس وقت کے ماحول میں کیا رہنمائی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے کر آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی مثل کہ جیسے تم ایمان لے کر آئے، یعنی تمہارے ایمان لانے کی مثل صحابہ کو کہا جا رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، وہ سب، ویسے تو وہ دعوے دار تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، یہود و نصارہ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، وہ تو دعوے دار تھے، وہ تو کہتے تھے ہم تو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، جو ہماری طرف وحی نازل ہوئی ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنا اپنا حق تو سارے مانتے ہیں نا، اپنے مذہب کا بھی اپنے مسلک کا بھی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو حق سچ ہے اس کو ماننا، کہ اس کے پاس بھی کچھ ہے، چلو چھٹانگ بھر ہے اتنا ہی مان لو، یہ کہہ لو میرے پاس ایک من حق ہے، اس کے پاس چھٹانگ بھر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے کر آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مانند اس کے، مثل اس کے جیسے کہ تم ایمان لے کے آئے، یعنی تمہارے ایمان لانے کی مانند ہے، اس کو ما مصدریہ کہتے ہیں۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس یقیناً اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے۔ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا گئے۔ اب تمہاری طرح ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ صحابہ جو ہے وہ پچھلے نبیوں کے اوپر بھی ایمان لاتے تھے اور پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لاتے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا، سر تسلیم خم ہے۔ یہی ابراہیم کا طریقہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک بات آ گئی، سر تسلیم خم ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو صحابہ تو یہ مانتے ہیں بھائی تمہارے پاس بھی جو ہے وہ وہی ہے، تمہارے پاس بھی حق آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا کہ ان کی تصدیق تکذیب نہ کرو۔ تکذیب سے اس لیے منع کیا کہ وہی ہے، معلوم نہیں کوئی ایسی بات جو اللہ نے نازل کی اور تم اس کی تکذیب کر بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اس لیے تکذیب سے منع کیا۔ تو یہود و نصارہ کی بات کی بھی تکذیب سے ہمیں منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور ایک مسلمان جو کہ استدلال کر رہا ہو کتاب و سنت سے، اب بات سمجھ، اس نے تو تحریف کر لی نا پچھلی کتاب میں، اس کی بھی تکذیب سے منع کر دیا گیا۔ کیوں تکذیب سے منع کر دیا گیا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی ہی ہو جو وہ بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی ہو، تو کہیں انجانے میں تم وہی کی تکذیب نہ کر بیٹھو، تو اس لیے تصدیق نہیں کرتے تو کم از کم تکذیب بھی نہ کرو، نیوٹرل پوزیشن لے لو، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں تو اب دوسرے کا جو استدلال ہوتا ہے کتاب و سنت سے، اس نے کوئی دلیل پکڑی ہے، کوئی صغرا کبرا بنایا ہے، تو اس کی بھی تکذیب کر کے رکھ دیتے ہیں، مطلب اس کو بھی جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، یعنی اسے یہ مارجن نہیں دیتے کہ یار اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے کے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مانند اس کے کہ جیسے تم ایمان لے کے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ انحراف کریں، پھر جائیں، فَإِنَّمَا، تو سوا اس کے نہیں، ہم وہ سب فی شقاق، ضد میں پڑے ہیں، شقاق شک سے ہے، اسی سے لفظ مشقت بھی بنا ہے، تو بے شک وہ ضد کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ فا، پس سین جو ہے وہ ان قریب کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک کام جو مستقبل میں ہونے والا ہو، نیور فیچر، ٹھیک ہے؟ فسا، پس ان قریب، یکفی کا، یکفی کفایت سے، کفایت کر جائے گا، کا آپ کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ، پس ان قریب اللہ آپ کو کفایت کر جائے گا ان کی طرف سے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ جو ہے اگر اس بات سے پھر جاتے ہیں، یعنی اس طرح ایمان نہیں لے کے آتے جیسے تم صحابہ ایمان لے کے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب جو حق بات ہے اس کو قبول کرو، وہ کسی کے پاس بھی ہے اس کو آپ قبول کرو، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح ایمان نہیں لے کے آتے تو یہ ضد میں پڑے ہیں، پھر یعنی ضد ہی ہے نا جو یہ روک رہی ہے اس بات سے کہ جی بس حق صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک؟ فسا یکفیکہم اللہ، پس ان قریب آپ کو کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے اللہ، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اختیار کرو اللہ کا رنگ، صبغہ رنگ کے معنی میں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ میں کیا عادت تھی،
ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، احسن ٹھیک ہے حسن سے، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، صبغہ با اعتبار رنگ کے، یعنی اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر اپنے وجود پہ، پرسنالٹی پہ تم نے کسی کا رنگ چڑھانا ہے تو وہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ، تمہارے اوپر اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ یہ باقی کلر ولر ہیں جو مختلف قسم کے چڑھا لیتے ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا، حجت سے، تو حاجوننا حجت سے، حجت بازی کرنا، کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، استفہام کے لیے کویسچن ورڈ ہے، کیا تو حاجون، تم حجت بازی کرتے ہو نہ ہم سے، یعنی ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں یہود و نصارہ سے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، وَهُوَ ربنا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہمارا ہے یعنی ان کو بھی کہا تمہارا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے رب تو ظاہری بات ہے سب کا ہی ہے نا، اور دین بھی سب کا ہی ہے، اسلام ہمارا بھی دین ہے، باقی جو قبول کرنے والے ہیں ان سب کا ہے۔ وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، عمل کی جمع اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال۔ زیادہ جھگڑا کر کے کیا کرنا ہے؟ زیادہ جھگڑے سے قرآن نے منع کیا، محاجہ، مناظرہ، مجادلہ، ٹھیک ہے۔ جب اگلا آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو اس کو یہی کہیں کہ بھئی اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں، تمہارے بھی نبی ہیں، دین اسلام ہمارا بھی دین ہے، تمہارا بھی دین ہے، ہم جو اعمال کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہو آپ کو وہ ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اس کے لیے، مخلصون، اخلاص کرنے والے ہیں، یعنی اپنی عبادت کو خالص کرنے والے ہیں، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں خالص اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ اگر سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور بات اہم یہی ہے کہ اتحاجوننا، یہ بھی ذرا سوچ لو کہ یہ جھگڑا کر رہے ہو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ نہیں، یا اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ عموماً جو جھگڑا ہوتا ہے محاجہ، ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ کسی نے وہ فیس بک پہ لکھا ہوا تھا اور اچھا بلاگ لکھا ہوا تھا کہ بعض اوقات ایتھیسٹ کے ساتھ بھی جو انسان جھگڑا کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ مطلب اپنے نفس کے غلبے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ حدیث میں تو یہاں تک آ گیا کہ جہاد بھی انسان بعض اوقات اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، یہ تو خیر پھر محاجہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جان دے رہا ہے نا، تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ اخلاص ہو کہ اپنا خون جو ہے وہ دے رہا ہے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور یعقوب کی اولاد، کانو ہودن، وہ سب تھے یہودی، او نصارہ، یا نصرانی، کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل کہہ دیجئے، انتم، کیا تم، اعلم، زیادہ جانتے ہو علم سے، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام، یا اللہ، اللہ، یعنی ان نبیوں کے بارے میں، ان بڑوں بزرگوں کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، جس نے، کاتما، چھپایا، شہادتاً، گواہی کو، اندہ، اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے اس گواہی کو چھپا لیا جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو یہ کہنا کہ وہ جو ہے نا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو یہی لوگ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے یعنی انبیاء جو ہے یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو قرآن نے اس سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آج مطلب یہ مسالک وغیرہ تو مطلب بعد میں بنے ہیں نا، جیسے بر صغیر میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں، اب یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے، یا ایون کہ یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ جی صحابہ حنفی تھے یا شافی تھے یا مالکی تھے تو حنبلی تھے، تو غیر معقول بات ہوگی نا، یا ہسٹوریکلی یہ پروف بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا یہ کہنا کہ وہ صوفی تھے یا سلفی تھے، تو یہ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، مطلب ان کے ساتھ یہ لیبلنگ یا یہ ٹیگز وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، مہاجرین و انصار تھے وہ، ٹھیک ہے، یا اس طرح سے صحابہ
کا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے بولا جاتا تھا، یا تابعین کا لفظ ان کے فالورز کے لیے بولا جاتا تھا۔ ہاں جو اصل چیز ہے ان کو جو توجہ دلائی گئی، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جو تمہارے پاس گواہی موجود ہے اللہ کی طرف سے، جو حق سچ علم موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل، غافل تو اردو کا لفظ ہے، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی تو ان کے علماء سے یہ خطاب تھا نا، تلکا امہ، وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی، یعنی انبیاء، قد خلت، وہ گزر چکی۔ تو بزرگوں کے اوپر جو ہے یا اپنے بڑوں کے اوپر، صحابہ تابعین ایسے تھے، فقہاء محدثین ایسے تھے، تو یہ بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی کہا جا رہا ہے، یہود النصارہ کو بھی، کہ وہ انبیاء کی جماعت، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، وہ ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی، لہا اس کے لیے ما کسبت، جو اس نے کمایا، کسب کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ان کے لیے جو اس نے کمایا، اس جماعت کے لیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ نہیں کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی۔ تو یہود کے اندر بھی ایک عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ آباء و اجداد کی نیکیاں کام آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، تمہارے بڑے کیا عمل کرتے تھے، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کتنے نیک تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کتنے نیک ہو، تم کیا کر کے آئے ہو۔ یہ بات قرآن نے یہاں پہ کی ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کے اوپر فخر کرنا چھوڑ دو کہ وہ ایسے ایسے تھے، اپنی زندگی بناؤ، اپنا عمل کوئی کر کے دکھاؤ۔ یہ بات قرآن نے یہاں کی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی۔ اچھا جی، اب ہم جو ہیں اس کے کچھ اس کی طرف جاتے ہیں، اپنا نوٹس کی طرف۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا پہلا پارہ جو ہے وہ تقریباً سارا ہی اہل کتاب کے بارے میں ہے، سیکنڈ پارہ میں پھر امت مسلمہ سے خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، یعنی اصل زور اسی کے اوپر تھا، جیسے آج بھی ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہمارے مسلک میں آ جاؤ، یہ ٹیگ لگا لو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اب مسلک میں آ جاؤ، اب مسلک کے اندر بھی جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مسلک کی بھی آگے وہ فلاں والی جماعت کے اندر آ جاؤ، اب تو یہ دعوت چل رہی ہوتی ہے۔ صرف مسلک میں آنا بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا، ٹھیک۔ تو یہ دعوتیں جو ہے نا، اس کو کہا گیا کہ اصل میں یہ دعوتیں نہیں، اصل دعوت قرآن کی یہ نہیں ہے کہ جی فلاں فلاں جو ہے وہ جماعت کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، کوئی آ بھی جاتا ہے تو چلیں، کوئی حرج نہیں۔ اصل دعوت قرآن کہتا ہے عمل کی دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم جو ہے وہ کسی جماعت کی چھتری کے نیچے نہیں تھے، نہ یہودی تھے یا نہ نصرانی تھے۔ قرآن نے اگر انہیں کہا بھی تو کیا کہا، مسلمان، لیکن مسلمان بھی ایک نام اور ٹائٹل سے زیادہ ایک رویہ جو قرآن واضح کرتا ہے، یہ نہیں کہ مسلمان مطلب ایک نام رکھ لیا بس، ٹھیک ہے، ایک ٹیگ ہے، ایک لیبل ہے، نہیں، اصل میں تو قرآن نے اس مسلمان کی جو روح تھی اس کو واضح کیا، اس کی جو اسپرٹ تھی کہ ابراہیم فرما بردار بڑے تھے اللہ کے، جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا، یا اللہ میں مسلمان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ تو اللہ نے کیا کہا، قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، بلکہ ہم تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور ابراہیم کا طریقہ کیا ہے، وہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہ دو لفظ جو ہے وہ ہم اس کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، حنیف کو، اور ایک تو یہ ہمارے پاس فہم القرآن سے ہے، میاں جمیل الرحمن، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فکر و عمل کے لحاظ سے کمزور جماعتیں لوگوں کو اپنی طرف راغب رکھنے اور اپنے بوسیدہ نظریات کو منوانے کے لیے ہمیشہ سے بزرگوں کا نام ناجائز استعمال کرتی آئی ہیں۔ یعنی جہاں کوئی فکر و عمل کی کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بزرگوں کا نام استعمال کرتے ہیں، بزرگوں کے نام پہ لوگوں کو جوڑتے ہیں اپنے ساتھ۔ یعنی اپنا تو کریکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اس کریکٹر کی وجہ سے جڑ جائیں، اپنے اخلاق اور رویے یا اپنی نیکیاں یا اپنی کنٹریبیوشن تو وہ نہیں ہوتی، تو وہ پھر بزرگوں کا نام لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جی بزرگوں نے یہ کیا تھا اور ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو بزرگوں کے نام پہ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک۔
ایسے لوگ فکری دولت سے اس قدر محروم ہوتے ہیں کہ وہ صدیوں پہلے فوت شدگان بزرگوں کو بھی اپنے بوسیدہ نظریات کا حامل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہود النصارہ نے بھی یہی کام کیا، مطلب ٹھیک ہے، ان کے اپنے پلے تو کچھ نہیں تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو اسحاق کی اولاد ہیں، ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں۔ اب وہ تو نبی تھے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اپنے پلے کچھ نہیں تھا، تو اب بزرگوں کے نام پہ انہوں نے جو ہے وہ یہ مسلمانوں کو باقاعدہ دعوت دیتے تھے، یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے نبی ہیں، دیکھو اتنے نبی یہودی تھے، اتنے نبی جو ہے وہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے کہ تم بھی یہودی اور عیسائی ہو جاؤ اگر تم نبیوں کو ماننے والے ہو تو، ٹھیک ہے، تو یہ وہ دعوت دیتے تھے۔ لہذا جب بھی انہیں دین اسلام کی دعوت پیش کی جاتی تو وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کو یہودی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ یہاں ایک بار پھر واضح کیا جا رہا ہے کہ جن بزرگوں کو تم اپنے نظریات کا حامل ثابت کر رہے ہو ان کا تو تمہارے نظریات کے ساتھ دور کا واسطہ نہیں تھا، اور نہ ہی مشرکین کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دو ٹوک انداز میں اس بات کا اظہار فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کا نظریہ یہود النصارہ اور اہل مکہ کے نظریات سے یکسر مختلف تھا، اور وہ کیا تھا؟ ایک رب کی توحید کو ماننے والے اور زندگی بھر اس کے تابع فرمان۔ حنیف کا مطلب یہی ہے، حنیف کا تعلق عمل سے ہے، یعنی عقیدے میں شرک نہ ہو اور عمل میں اللہ کی فرما برداری ہو، بس۔ یعنی ایک بندے کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، وہ شرک سے پاک ہے۔ مطلب قرآن کوئی بہت لمبا چوڑا فہرست نہیں دیتا، یہ عقیدہ وہ عقیدہ 150 جو ہے نا وہ عقیدے کی فہرست دے دی، اگر یہ مانتے ہو تو تم جنت میں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے ایسے ایسے عقائد کی فہرست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو وہ قرآن واضح بابا شرک سے بچا لیا، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار، عملاً اللہ کا فرما بردار۔ جب اسے پتہ چل گیا یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا، مطلب خواب میں اللہ نے دکھا دیا، معلوم کیا ہوا؟ وہی بھی نہیں کی کہ جی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، وہ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا۔ مطلب یہ حد درجے فرما برداری ہوتی ہے۔ حد درجے فرما برداری میں انسان تعویل نہیں کرتا، کرنے کو تو حضرت ابراہیم تعویل کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، اور خواب کی تعبیر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، مطلب تعبیر میں تو گنجائش ہوتی ہے نا کہ انسان تعویل کر لے، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو لٹرل میننگ میں لیا جائے، لیکن انہوں نے اس تعبیر کو بھی لٹرل میننگ میں لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر جانے والی طبیعت ہی نہیں تھی، بس اللہ نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے، کہا ہے بھائی، کہا ہے کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے کرنا ہے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت تھی، صاف سیدھی طبیعت جو تھی کہ اللہ کا حکم ہے بس ٹھیک ہے، یہ طبیعت اپنے اندر پیدا کر لو۔ تبیان القرآن یہ پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، یہ ان کی ڈکشنری ہے، مفردات القرآن، اچھی ڈکشنری ہے قرآن کے حوالے سے۔ جو شخص ٹیڑھے راستے سے انحراف کر کے سیدھے راستے پر چلے وہ حنیف ہے۔ حنیف ویسے جو ہے اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے، یعنی جیسے اصل معنی یعنی مائل ہو جانا، تو یعنی کسی چیز سے وہ ہٹا ہے اور پھر ایک طرف مائل ہو گیا، ایک طرف جھک گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ٹیڑھے راستے سے پگڈنڈی سے ہٹ کے جو شاہراہ کے اوپر آ گیا، اس کو حنیف کہیں گے، یعنی کچھ چھوڑ کے سیدھے کے اوپر آنا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ایک بندہ جو ہے وہ گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے، پھر گمراہی کے بعد وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، اس کو ہم حنیف کہیں گے، یعنی غلط راستے کو ترک کر کے جو سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، یہ حنیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حنیف تھے، چونکہ جس قوم میں پیدا ہوئی ہے وہ قوم جو ہے ان کے آبا و اجداد بھی، جیسا آگے چل کے ہم پڑھیں گے، تو وہ شرک کے راستے کے اوپر تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک کے راستے کو جو ان کی قوم کا راستہ تھا ترک کیا اور توحید کے راستے کے اوپر آئے۔ حضرت ابراہیم کے لیے، یہ آگے تدبر قرآن سے ہے، مولانا اصلاحی علیہ رحمہ، حضرت ابراہیم کے لیے حنیف کی صفت قرآن مجید نے بار بار استعمال کی، یہ بار بار قرآن نے استعمال کی، دو سرٹیفکیٹ قرآن بار بار دیتا ہے حضرت ابراہیم کو، ایک حنیف تھے اور دوسرا جو ہے وہ مشرک نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود النصارہ اور مشرکین سب ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، اور ان تینوں ہی گروہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جس مذہب پر ہیں یہ حضرت ابراہیم ہی کی وراثت ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے مختلف دلائل سے پہلے ان کے اس دعوے کی تردید کی، پھر فرمایا کہ ابراہیم حنیف تھے، وہ خدا کی قائم کردہ صراط مستقیم ملت اسلام سے سر منہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، نہ وہ یہودیت اور نصرانیت کی پگڈنڈیوں کی طرف مڑے، نہ مشرکین کی ضلالتوں میں مبتلا ہوئے۔
بلکہ برابر اللہ کی اسی شاہراہ پر قائم رہے جو خدا نے کھولی تھی. یعنی ابراہیم جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، پگڈنڈیوں پہ نہیں گئے، سیدھی شاہراہ کے اوپر رہے. تو شرک نہیں کرتے تھے، شرک تو بالکل واضح ہے. اور حنیف بیسیکلی ایٹیچیوڈ ہے، ایک رویہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی طرف یکسو ہونا. تو ہمارے ایک وہ کولیگ تھے وہاں یونیورسٹی میں، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، تو اس کے بعد مجھے یہ لفظ جو ہے نا حنیف کا، ویسے چونکہ ہمارے یہاں حنیف نام بھی ہوتا ہے تو یہ لفظ زیادہ کھلتا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا کہ جس کے بعد جو ہے نا اس کا معنی بہت کھل کے سامنے آ گیا. تو وہ بچوں کے ایٹیچیوڈ یا اسکرین ایڈکشن کی بات کر رہے تھے. کہنے لگے کہ میں اپنی مسز کے ساتھ گھر سے نکلا تو گھر کے لاؤنج میں جو ہے وہ بچے بیٹھے تھے، کسی کے ہاتھ میں ٹیب تھا، کوئی لیپ ٹاپ پہ بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ میں موبائل تھا. تو میں نے بچوں سے کہا کہ میں ذرا تمہاری ماں کے ساتھ جا رہا ہوں گروسری کرنے کے لیے، تو گاڑی پہ جانا ہے، تو میں گیٹ کھلا چھوڑ جاؤں گا، اس کو بند کر دینا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تو نکل گیا اور گیٹ میں نے کھلا چھوڑ دیا. کوئی تقریباً میں گروسری کر کے واپس آ گیا 2-4 گھنٹوں بعد. تو جب میں واپس آیا تو گیٹ ویسے کا ویسے ہی کھلا تھا. تو میں نے گیٹ بند کیا، پھر اوپر آیا لاؤنج میں، تو جس بچے کو جس پوزیشن میں میں چھوڑ کے گیا تھا اسی پوزیشن میں وہ بیٹھا ہوا تھا یکسوئی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں یکسوئی. یعنی وہ سکرین کی طرف اتنا یکسو تھا کہ اسے ارد گرد کے ماحول کی خبر نہیں تھی. یعنی اس کے کان پڑی آواز اس کے کان میں تو پڑ رہی تھی لیکن اسے وہ ڈسٹرب نہیں کر رہی تھی، اپنے اس مقصد سے پھیر نہیں رہی تھی جس مقصد میں وہ لگا ہوا تھا. تو اس لیے وہ احمد جاوید صاحب کہتے تھے نا، ایک جملہ بولتے تھے کہ ہمارے 2 سال کے بچے کی جو توجہ، جو یکسوئی سکرین کی طرف ہوتی ہے، وہ ہمارے 60 سالہ بوڑھے کو جو ہے وہ سجدے میں اللہ کی طرف بھی حاصل نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ. تو یکسوئی بیسیکلی بہت ضروری ہے. یکسوئی اولاد یعقوب کو قرآن کریم نے لفظ اسباط سے تعمیر فرمایا، ٹھیک ہے. یہ سبط کی جمع ہے، اور سبط کسے کہتے ہیں؟ قبیلہ اور جماعت. تو یہ اس لیے ان کو کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر لڑکے سے پھر آگے قبیلہ بن گیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ یہ اسباط کہا جاتا ہے. پھر اس سے جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید برکت دی تو اور بھی انبیاء اور رسول پیدا ہوئی. یہ معارف القرآن میں انہوں نے تذکرہ کیا مفتی شفیع صاحب نے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ تفسیر حقانی میں سے ایک تو انہوں نے حنیف کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے. حنیف کا مطلب ہے مستقیم، یعنی سیدھے راستے کے اوپر، یعنی وہ راستہ جو سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں آپ نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات انہوں نے کی. اچھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ حنیف لغت میں میلان کرنے والے کو کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جمیع ادیان سے خدا کی طرف میلان کیا تھا اس لیے ان کا لقب حنیف ہوا. یہ بھی ہے، اس معنی میں بھی حنیف کہتے ہیں. اسباط سبط کی جمع ہے، اور سبط جو ہے وہ شاخ دار درخت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسا درخت جس کی شاخیں ہوں، تو اس لیے اولاد اس کو بھی جو ہے وہ اسباط کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان ایک درخت بن جاتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، ہرا بھرا درخت. تو اسی مناسبت سے اس کا اطلاق خاندان اور قبیلے پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پس جس طرح عرب میں قبیلے کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے ان کے ہاں اسباط کا لفظ استعمال ہوتا تھا. یعنی وہاں قبیلہ نہیں، وہاں سبط ہوتا تھا، سبط فلاں سبط فلاں. تو اس لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا. یہ جو آیا نا آگے اسباط کا لفظ، ٹھیک ہے، تو اس کی بات ہو رہی. قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجیے ہم ایمان لے کے آئے اللہ پہ، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط کی طرف نازل کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اس اسباط سے مراد جو ہے وہ اولاد یعقوب ہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، فرق نہیں کرتے ہم نبیوں میں، سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو ایک تو یہ بیان القرآن ہے ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ رحمہ کی. تو اس میں انہوں نے یہ نقطہ کہ ہم سب کو مانتے ہیں، یعنی کسی کا انکار نہیں کرتے.
یہ مراد ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہے تفضیل، یعنی کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ افضل سمجھنا، یہ اور بات ہے، اس کی نفی نہیں ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ اور تفریق کیا ہے کہ ایک کو مانا جائے اور ایک کا انکار کر دیا جائے، تو رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار گویا سب کا انکار ہے، تو انکار کسی کا نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں فقہ نے ایک اچھی پوزیشن لی اس دور میں آ کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جیسے حنفی ہیں لیکن ہم شافی کا انکار نہیں کرتے، مالکی کا ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ باہر ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس فقہ کو ہم نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ایک اچھی پوزیشن انہوں نے لے لی، مطلب یہ ایک سلجھاؤ والی پوزیشن تھی نا، ایک امن والی اور ایک وہ۔ لیکن یہ پوزیشن اگر کوئی حنفی لے لیتا کہ جی باقی سارے باہر ہیں، مالکی شافی حنبلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پھر فساد والی پوزیشن ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہی ہے کہ یہ جو مسالک ہیں یا یہ جو فقہی مذاہب ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایسی پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اسلام سے باہر کرنے کی ضرورت نہیں، باقی یہ کہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اس مسلک کو، اس فقہ کو، اس جماعت کو، اس لیے ہم اس کے ساتھ منسلک ہیں، اتنی بات میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ والاسباط، سبت کی جمع ہے جس کا معنی آسانی سے پھیلنا ہے، تو اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبت کہتے ہیں، یعنی اولاد کی اولاد پوتے، ایک ترجمہ اس کا پوتے بھی کیا گیا کہ اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کے پوتے، پھر اس سے آگے نسل چلی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان کی اولاد کے 12 قبائل بنے، ان 12 قبائل کو اسباط کہتے تھے، یعنی 12 خاندان تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے اس کے بعد جو انبیاء آئے ہیں تو وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں، یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی تھے، پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھیں نا حضرت ہارون اور یہ جتنے بھی آگے نبی ہیں، حضرت داؤد، سلیمان، یہ سارے جو ہے وہ حضرت ان کی نسل میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس تفسیر ماجدی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے کہا کہ ان کی نسبت جو ہے وہ والد کے بجائے والدہ کی طرف ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ بن باپ کے پیدا ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے آخری اور مشہور نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، آپ پر جو ہے یہ سلسلہ نبوت جو بنی اسرائیل کا تھا وہ ختم ہو گیا، پھر دوسری لڑی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کی ولادت جو ہے صوبہ یہودیہ، اس کے ایک قصبے میں بیت اللحم وہ آپ کے اہل قصبے کا نام ہے، جہاں آپ کے اہل فلسطین کے اندر ہے، جہاں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی۔ تو اس وقت جو حاکم شام تھا نا، اس کا نام ہیرود تھا۔ تو شام میں اس وقت روم کی شہنشاہی جو ہے وہ ایک اس کے تحت ایک نیم آزاد علاقہ تھا، بیسیکلی یہ جو رومن امپائر تھی نا وہ تھی، اور رومن امپائر کے تحت یہ فلسطین وغیرہ کا جو علاقہ تھا یہ یہودیوں کے پاس تھا، رومن امپائر کے تحت یہ یہاں پہ مطلب زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک نیم آزاد آپ کہہ لیں خود مختار علاقہ تھا، لیکن تھے مقامی جو لوگ تھے وہ یہودی تھے۔ تو ان کی سال ولادت جو ہے وہ 4 قبل مسیح ہے، ٹھیک ہے، 4 قبل مسیح ان کی سال ولادت ہے۔ یہ بات سننے میں عجیب معلوم ہوگی، لیکن اس پر اتنی حیرت نہ کیجیے۔ سن عیسوی جو اس وقت رائج ہے، خود اسی تقویم کے قائم کرنے میں شروع ہی سے غلطی رہ گئی اور اس کا بعد کو پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ سن عیسوی کا پہلا سال آپ کی ولادت کا سال نہیں ہے، ہاں یہ بات اب تقریباً ایسی ہے۔ آپ کی ولادت کے 4تھے سال سے یہ سن جاری ہوا، ٹھیک ہے، یہ غلطی ان سے ہو گئی۔ آپ کی عمر غالباً 33 سال کی تھی، اور یہ 33 سال جب ان کی عمر تھی تو وہ 30 عیسوی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس سے 3-4 سال پہلے پیدا ہوئی، کہ اسرائیلیوں نے آپ کی تعلیم اور تبلیغ سے نہایت درجہ آزردہ ہو کر آپ پر مقدمہ پہلے تو اپنی آزاد اور خود مختار مذہبی عدالت میں چلا، یعنی مقامی طور پہ مقدمہ چلا یہودیوں کی، جو آپ کہہ لیں کہ جی ایک سلطنت تھی مقامی یہودیہ کی، ٹھیک ہے، یہودیہ کے نام سے ان کی سلطنت تھی، اس میں مقدمہ چلا ان کے خلاف کہ جی یہ یہودیت کے خلاف ہیں عیسیٰ جو ہے، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ تنقید کرتے تھے ان کے علماء کے اوپر جو بیت المقدس میں بیٹھے ہوتے تھے تو رات کھول کے، تو یہ بہت تنقید کرتے تھے، انجیل میں وہ تنقیدیں موجود ہیں۔
پھر انہوں نے کیا کام کیا، سرکاری قانون کا بھی مجرم بنا کے رومیوں کی ملکی عدالت میں بھی پیش کیا، یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ جو ہے نا رومن امپائر کو بھی، وہ چونکہ اوپر بیٹھی تھی، کہ جی یہ عیسیٰ جو ہے نا یہ آپ کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کرتے ہیں لوگوں کو، تو مطلب یہ چاہنا کہ اب وہ سزا دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے سزائے موت بذریعہ صلیب کا حکم صادر ہوا، تو انہوں نے بھی ان کے کہنے پہ، جو مقامی جو تھی اس کے کہنے پہ، وہ رومنز نے بھی کیا کیا کہ بھائی تمہارا اپنا ہی بندہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اگر تم نے صلیب دینی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، دے دو۔ تو اس کی پھر آگے بات وہ آ رہی ہے سورہ مائدہ میں کہ وما قتلوا وما صلبوا، چاہا تو انہوں نے یہی تھا کہ قتل کر دیں، صلیب دے دیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے اور نہ ہی صلیب دے پائے۔ تو یہ بات انہوں نے یہاں پر کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے کے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لے کے آئے، یعنی صحابہ کو کہا جا رہا ہے، یعنی صحابہ کا ایمان جو ہے وہ معیار ہے، ٹھیک ہے، معیار ہے، معیار ایمان ہے صحابہ، یہاں قرآن کی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے، یعنی کیسا ایمان مطلوب ہے، ریکوائرڈ ایمان کون سا، صحابہ والا ایمان، ٹھیک ہے۔ تو فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے کے آئیں یہود و نصارہ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہاری ایمان لانے کی مانند، جیسے تم ایمان لے کے آئے، جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور صحابہ کے ایمان ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا نا، کہ منافقین کیا کہتے تھے کہ ہم ویسے ایمان لے آئے جیسا کہ بیوقوف ایمان لے آئے، یعنی وہ بیوقوف سمجھتے تھے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس یہ ہدایت پا جائیں گے اگر ویسا ایمان میں، نہیں وہ سمپل سیدھا سا ایمان، بس دنیا جاتی ہے تو جائے، دین نہ جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہوتی تھی نا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جاتے ہیں یہ یہود و نصارہ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ضد میں پڑے ہیں پھر، یعنی صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ ضد میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سیدھا سمپل سا ایمان ہے، بس دنیا کی خاطر جو ہے وہ دین کو قربان نہیں کرنا، دین کی خاطر اپنی دنیا قربان کر دینی ہے، یہ صحابہ کی ایمان کا خلاصہ تھا۔ اور یہ رویہ ان کے ایمان میں نہیں تھا، یہ تو صرف اپنے وہ عہدے بچانے کے چکر میں تھے اور اپنی سلطنتیں بچانے کے چکر میں تھے، سرداریاں چودراہٹیں بچانے کے چکر میں تھے۔ تو پھر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، تو پھر یہ یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ 3 ہی قبیلے تھے ان کے مدینہ میں، تو ان کو ایمان کی دعوت دی گئی کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، اگرچہ ان میں کچھ ایمان لے بھی آتے تھے لیکن وہ منافق تھے، ویسا ایمان نہیں لاتے تھے نا، منافقوں کی طرح آتے تھے اور یہاں کی معلومات لے کے جاتے تھے اور وہاں دے آتے تھے، اور اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو جی ہم تو بیوقوف بنائے ہیں، ان کو بدھو بنا کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بنو قینقاع بنو نذیر یہاں مدینہ سے نکالے گئے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، اور بنو قریظہ قتل ہوئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ایک مصحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے تھے۔ یہ تو ملتا ہے کہ گرے تھے، لیکن وہ مصحف موجود نہیں ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ جی کہا جاتا ہے کہ وہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے، لیکن نہیں، وہ ایک مصحف موجود بھی ایک نہیں کئی ایک موجود ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس پہ میں نے ایک تحقیقی آرٹیکل لکھا تھا، جب لکھا تو پھر معلوم ہوا کہ ایک نہیں ہے کئی ایک ہیں جن کے اوپر خون کے قطروں کے نشانات ہیں۔ اس نے معاملے کو مشتبہ بنا دیا، ٹھیک ہے، یعنی ہیں وہ قدیم مصاحف، ہیں قدیم مصاحف، لیکن یہ ہے کہ اپنے قدیم مصحف کو اہمیت دینے کے لیے کسی نے یہ کام کیا۔ ظاہری بات ہے کسی نے تو کیا ہے نا، اب 3-4 مصاحف کے اوپر تو قطرے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور ایک مصر میں پڑا ہو اور ایک ترکی میں پڑا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مصاحف ہیں وہ قدیم تو ہیں، مطلب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مصاحف جو ہے نا ان کی جو لکھائی ہے، لکھنے کا جو انداز ہے، جو رائٹنگ سٹائل ہے، تو وہ نہیں لگتا کہ وہ صحابہ کے دور کا ہے، وہ اس سے
بعد کے دور کا لگتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جب کہ تابعین تبع تابعین کا دور تھا یا اس کے بعد کا دور تھا، یعنی قدیم تو ہیں لیکن اتنے قدیم نہیں ہیں کہ اسے مصحف عثمان کہا جائے، تو مصحف عثمان کہنا مشکل ہے۔ باقی یہ بات تاریخی روایات میں ملتی ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ان الفاظ کے اوپر جو ہے نا ان کا خون گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ جو ہے وہ ان کو کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ یہ عجیب بات ہے، اور اللہ کافی بھی ہوا۔ وہ جتنے بھی جو ہے وہ قاتلین عثمان تھے جو اس بلوے میں جو باغی شامل تھے حضرت عثمان کی شہادت میں، وہ سب پھر مارے گئے، سب مارے گئے۔ ایک تحریک چلی تھی، اس تحریک میں وہ سارے مارے گئے، کوئی تقریباً 70 کے قریب مارے گئے تھے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی یہ کیا یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، یہودیت کا رنگ چڑھا لو، عیسائیت کا رنگ چڑھا لو۔ اب کٹ ہوتی ہے نا، ہر فرقے اور مسلک کی بھی کٹ ہے۔ سبز پگڑی باندھ لو، آپ سفید پگڑی باندھ لو، سرخ رومال رکھ لو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس مسلک سے ہو، یا ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ رنگ چڑھانا ہے، اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ یہ لباسوں کا رنگ، یہ اس قسم کا رنگ جو ہے، ایک خاص قسم کی کٹ جو ہے اس کا رنگ، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ اصل میں اہمیت ہے کردار کی، کردار کا رنگ، اخلاق کا رنگ کہنے کی بات یہ ہے۔ اللہ کی فرما برداری کا رنگ، اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے نا، اللہ کی فرما برداری کا رنگ، یعنی اللہ کی فرما برداری تمہارے وجود سے جھلکنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب امامہ باندھ لو آپ سبز رنگ کا یا سرخ رومال پہن لو، نماز نہ پڑھتے ہو، تو یہ صبغت اللہ تو نہیں ہے، صبغت اللہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یہ حکم ہے۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے بھی اختیار کر لی، یعنی یہودیت میں تھا، جیسے وہ آج بھی ہندوؤں میں ہے نا، وہ دریا میں جا کے جو ہے وہ اشنان، اس کو اشنان کہتے ہیں، اشنان کرتے ہیں، غالباً اشنان کا لفظ ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ گنگا جمنا کے کنارے جا کے نا، وہ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، وہ وہاں گھس جاتے ہیں اندر اور وہ جا کے جو ہے وہ نہاتے ہیں۔ وہ پانی بھی مطلب عجیب ہی جو ہے وہ پانی ہوتا ہے جس میں وہ جا کے نہا رہے ہوتے ہیں، بندے کا دل تو نہیں کرتا اس پانی میں داخل ہونے کو بھی، جیسی اس پانی کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا انہوں نے اس کو مذہبی رنگ بھی دیا ہوا ہے، تو یہی مسیحیوں کے ہاں بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب غسل دینا اور اس سے جو ہے وہ اس کے گناہ دھل گیا، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ چڑھ گیا۔ اس کا اصطلاحی نام جو ہے ان کے ہاں استباغ، بیپٹائز کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے تھے، اور بچوں کو بھی دیا جاتا تھا۔ اسی کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو، جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ اللہ کا رنگ جو ہے وہ جیسے اب ہولی کے ان کے ہاں رنگ ہوتے ہیں، کلرز ہوتے ہیں، تو یہ کلرز جو ہے نا، اب ہندو تو کلرز میں بہت پڑ گئے نا، ان کے ہاں یہ یلو کلر، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ کچھ ان کے آتے ہیں وہ جوگی وغیرہ اور پنڈت، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے عجیب ہی منہ کے اوپر جو ہے نا وہ کلرز لگائے ہوتے ہیں، مطلب جیسے وہ ایک مذہب کی شناخت کے طور پہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، یہ فہم القرآن میں سے، فہم القرآن میں سے، تو یہودیوں نے مذہبی اجاداری قائم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ یہ عقیدہ بنا لیا کہ نسلی یہودی کے علاوہ غیر مذہب کا کوئی شخص یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا۔ ایک تو انہوں نے یہ یہودیت نسلی مذہب ہے، جس کی ماں یہودن ہے وہ یہودی ہے۔ عیسائیوں نے کہا بھائی عیسائی وہ ہے جو ہمارے پاس آ کے بپتسمہ لے، بیپٹائز لے، ٹھیک ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہندوؤں نے تلک ایجاد کیا، ہاں ان کے ہاں جو ماتھے پہ ایک نشان لگاتے ہیں کہ جب کوئی ہندو مذہب قبول کرے تو باقی رسومات کے ساتھ اس کے ماتھے پہ صنوبر کا نشان لگا دیا جائے، جسے وہ تلک کا نام دیتے ہیں۔ ہندوؤں اور دوسرے مذاہب سے منفرد ہونے کے لیے سکھوں نے اپنے 5 نشان مقرر کر لیا۔ اچھا، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہماری بھی علامتیں، یعنی ظاہری علامتوں کی طرف سارے چلے گئے نا، کوئی بیپٹائز کی طرف چلے گیا، کچھ ہندو جو ہے وہ اپنے وہ
اس تلک کی طرف چلے گئے. سکھوں نے کہا جی کیس، کرپان، کلائی، جیب میں کنگا اور کچھا، یعنی یہ 5 ان کے کاف ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ 5 کاف ان کے معروف ہیں، تو یہ ان کا مذہبی نشان ہے. اسی طرح زرتشت والے اور یہ جو بدھ مت والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے لیے ایک عہد تیار کر لیا، ٹھیک ہے. لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ بس بھائی کلمہ پڑھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ہے وہ رسول ہیں، بس اتنا کافی ہے، اس سے تم مسلمان ہو جاؤ گے. باقی کوئی رنگ چڑھانا ہے تو رنگ پھر اللہ کی جو ہے وہ بندگی کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، ٹھیک ہے. تو اب وہ بیپٹائز میں بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جب یہ رسم ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کے گناہ جو ہے، جو کفارے کا ان کا عقیدہ ہے، اس کے گناہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. خیر انہوں نے آگے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کیا ہوتا ہے اس میں. اچھا ویسے تو یہ بھی تھا، انجیل مرقس میں ہے کہ یوحنا لوگوں کو بیپٹائز کرتے تھے. یحییٰ نبی جو ہے، ہمارے یہاں یحییٰ، ان کے یہاں یوحنا کہتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرتے تھے. یروشلم کے بہت سے لوگ اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بپتسمہ لیا، اور یوحنا اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آئے گا جو مجھ سے زیادہ طاقت والا ہوگا اور تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے تھے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ رسمی دین جو ہے نا، قرآن نے اس کا انکار کیا. آپ یوں کہہ لیں رسمی دین، صبغت اللہ میں اصل چیز یہ ہے، رسمی دین نہیں، اسپرٹ کی طرف آؤ. یہ کیا ہے کہ یہ رسمیں وہ رسمیں کر لیں. اب انہوں نے جیسے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ وہ ایک ان کے ہاں نا وہ ہوتی ہے عشاء ربانی، عیسائیوں کے ہاں گرجے میں جب جمع ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس محفل میں تشریف لاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی محفل سجاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں بھی یہ چیز ہے. پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ اتوار کو گرجا میں سروس اور پھر دعا وغیرہ کے بعد پادری باپ بیٹے اور روح القدس کی برکت سے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد روٹی شراب میں بھگو کر تقسیم کی جاتی ہے تاکہ عقیدہ کفارہ کی یاد تازہ کی جائے، اور اس طرح سے پھر ان کے جو بھی عقائد اور نظریات ہیں. کہنے کا مقصد یہ، اور یہ اب ہمارے ہاں بھی یہ ساری رسمیں، فوتیدگی کی رسمیں ہیں، بچہ پیدا ہو اس کی رسمیں، شادی بیاہ کی رسمیں، اور دین بس رسم کا نام ہی رہ گیا. روح جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. محرم منا لیں، میلاد منا لیں، محرم کے 10 دن، میلاد کے 12 دن، بس مطلب لوگوں کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے بس اس نے دین کے اوپر عمل کر لیا. فہم القرآن، انہوں نے ایک یہ بات صحابہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کی، یا قرآن کے حوالے سے کچھ نکات بیان کیے کہ صحابہ کرام کا ایمان امت کے لیے کسوٹی ہے. صحابہ کے ساتھ حسد، بغض اور اختلاف رکھنے والا دین کا دشمن ہے. صحابہ کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا. خیر یہ تو انہوں نے کچھ نکات وغیرہ بیان کیے ہیں. اختلاف والی بات تو کون سی؟ نہیں ہوگی. ہاں یہ انہوں نے میرے خیال میں اس میں یہ ہے تفسیر، یہ تو مسائل انہوں نے بیان کیے نا، یہ تو مسائل بیان کیے. اچھا مسائل نہیں، اصل چیز ان کی تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہے، جس کو یہ تفسیر، یہ والی تفسیر بالقرآن کہہ رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے آیات سے حوالے دیے ہیں نا، اصل تو وہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اللہ نے صحابہ کو کی ایمان کو آزما لیا، ٹھیک ہے. صحابہ ایمان کا معیار ہیں، جیسے یہ آیت آئی، صحابہ اللہ کی جماعت ہیں، ٹھیک ہے. صحابہ کو برا بلا کہنے والے بے وقوف ہیں، وہ سورہ بقرہ میں جو بات آئی ہے، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے، تو اللہ نے کہا الا انہم هم الصفا، کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں. صحابہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئی ہے. صحابہ کرام کو اللہ نے اپنی رضا کی ضمانت دی کہ اللہ ان سے راضی ہے. صحابہ بھی اللہ پر راضی ہو گئے. تو ٹھیک ہے، یہ صحابہ کے حوالے سے جو آیات آئی ہیں اس کو انہوں نے جمع کر دیا. نیکسٹ کیا ہے؟ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی آپ یہود و نصارہ سے کہہ دیں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. یعنی آخری بات آپ یہی کر سکتے ہو، بھائی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نہیں تم سے مزید جھگڑا کر سکتے. تم کو وہ صحیح لگتا ہے وہ کرو، ہمیں یہ صحیح لگتا ہے ہم یہ کر رہے ہیں. ہاں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ کے لیے اخلاص سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن سر ایک طرف کفار اور مشرکین سے اور یہودیوں سے جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ بات بھی آ رہی ہے، اس کی کیسے مراحل تھے نا، مراحل تھے کہ آپ کس کیفیت میں، کس مرحلے میں، ٹھیک ہے. تو مختلف مراحل ہیں نا آپ علیہ السلام کی زندگی کے. ایک مکی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی کی بھی مراحل ہیں. کچھ ابتدائی ادوار ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کے پاس اتنی قوت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، ٹھیک.
تو اس وقت کے مراحل یہی ہیں. اچھا ان لوگوں سے جنگیں ہونے کی ایک وجہ یہ تھی فساد بھی کرتا ہے. ہاں مطلب کہ یہ تو نہیں تھا نا کہ یار یہ لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے سوچے. نہیں مطلب ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے خود ہی وعدے توڑے نا. یہود سے میثاق مدینہ ہوا نا, تو بنو قینقاع نے وعدہ توڑا تو ان کو نکال دیا, بنو نذیر نے توڑا تو ان کو نکال دیا, بنو قریظہ نے توڑا تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی. تو یہی معاملہ تھا نا, یعنی شرارت تو ان کی طرف سے ہوتی رہی ہے نا. تو یہاں پہ جواہر القرآن اس میں انہوں نے کہا کہ 3 جملے یہاں پر آئے ہیں. ایک نحن لہو مسلمون, نحن لہو عابدون اور نحن لہو مخلصون. 3 اسلام, عبادت اور اخلاص, یہ 3 درجے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے ظاہری طور پہ فرما بردار بن جاؤ, اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس بندگی میں اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ 3 درجے ہیں جو یہاں پہ مختلف آیات میں بیان ہوئی ہے نا. اس کے آخر میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ آیا نا, پچھلی آیت میں جو ہے وہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ آیا, اور اس سے پیچھے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. مطلب ان کا بھی بڑا مطلب کردار ہے, ان تینوں جملوں کا ایک خاص سٹیٹس ہے ان آیات میں. یہ جواہر القرآن کس کی؟ جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب, یہ دیوبند کے اندر ایک ذیلی مکتب فکر ہے جن کو مماتی کہتے ہیں, ان کے بڑے علماء میں سے حیاتی اور مماتی. ٹھیک ہے, یعنی جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ قبر کی حیات کے حوالے سے اختلاف ہوگا. ہاں, اتحاجوننا فی اللہ, کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے, کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو. ایک تو یہ, اور کیا یہ ہے کہ تم فی سبیل اللہ جھگڑا کر رہے ہو, یعنی اس پہ بھی غور کر لو نا. واقعتاً اللہ کے لیے جھگڑا کر رہے ہو یا اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں بلکہ خدا کے واسطے ہے تو پھر تو بڑی آسانی سے ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں اگر اللہ کے لیے, لیکن اگر نفس کے لیے ہوگا پھر نہیں پہنچ سکتے. ام تقولون, کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم جو ہے اور اسماعیل, اسحاق, یعقوب یہ اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے. آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اس گواہی کو چھپا لیا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بیان القرآن ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے, تو کیا ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی, اور اسحاق, یعقوب, یوسف, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کون تھے. یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو یہ نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, بس اگر تھے تو قرآن یہی کہتا ہے ملت ابراہیمی پہ تھے, زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے نا ابراہیم کے طریقے پہ تھے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالا تر رہا جائے. ٹھیک ہے, ایک شخص کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے, لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت بنا لینا, اسے دین پر مقدم کرنا, اسی مسلک ہی کے لیے ساری محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا, اور اسی کی دعوت اور تبلیغ کرنا دین کی اصل حقیقت اور روح کے یکسر خلاف ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ دین کو ترجیح دے مسلک کے اوپر, نہ کہ مسلک کو دین کے اوپر ترجیح دے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے. آج صبح ہم نے ایک چیز دیکھی ہے, آپ کو بھی ذرا اگر میں دکھا دوں اس سے آپ کو بات واضح ہوگی. یہ میں آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہ چیز کہ جب مسلک جو ہے نا دین کے اوپر ترجیح اختیار کر لیتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے. مسلک حقہ میں بھی, جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسلک حق سچ ہے, اور یہی ہے. تفسیر القرآن الکریم یہ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہود النصارہ کے اس فعل کی مثال امت مسلمہ میں ایسے ہے جیسے کوئی مسلم عالم عوام کو یہ باور کروائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ حنفی یا فقہ شافعی کے مطابق فیصلے فرماتے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ نہیں کرتے تھے. تو ایسی یہ یہود و نصارہ بھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہودی اور عیسائی تھے, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور اسحاق, حالانکہ یہ یہودیت نصرانیت تو انہوں نے پیدا کی تھی نا بہت بعد میں. یہ بات تفسیر بالقرآن. بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے والا, اللہ کی گواہی کو چھپانے والا. قرآن نے جن کو بڑا ظالم کہا, اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا, نبوت کا دعویٰ کرنے والا, اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا. ٹھیک ہے, اللہ کی آیات کو سن کر اعراض کرنے والا, حق بات کو جھٹلانے والا, سچ بات کو جھٹلانے والا,
نوح علیہ السلام کی قوم ظالم تھی، اللہ کے سوا کسی سے مانگنے والا، قرآن کی نصیحت سے منہ موڑنے والا، یعنی ان کو قرآن نے کہا کہ یہ ظالم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان خصوصیات سے بچنا چاہیے ہمیں۔ تفہیم القرآن میں بھی انہوں نے یہ خطاب ان علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود وہ حق اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اسی غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہاء، صوفیاء اور متکلمین نے وضع کیے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے۔ فقہاء، محدثین وغیرہ نے جو ضابطے بیان کیے تھے تو وہ تو بعد میں آ کے بیان کیے نا، اصل چیز کتاب و سنت ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کو فالو کر رہا ہے تو کافی ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر وہ اس کے مطابق چلتا ہے تو ٹھیک ہے، فقہاء اور محدثین کے مطابق چلتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ان علماء سے پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ انبیاء آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، یعنی یہود و نصارہ، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہماری فرقے سے تھا، لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو آخری آیت ہے، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی انبیاء کی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اس آیت میں دوبارہ تنبیہ آ گئی، یہ آیت پہلے بھی آئی ہے کہ نجات کا تعلق اپنی کمائی اور عمل سے ہے، وابستگی سے نہیں ہے، فلاں پیر صاحب سے، فلاں مسلک سے، فلاں فقہی مذہب سے، فلاں عقیدے سے، فلاں جماعت سے۔ یہ نجات تمہارا اپنے عمل سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء اور صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کوئی نسبی تعلق، کوئی آپ کا جو ہے وہ اس کے علاوہ جو دینی تعلق وہ آپ کے کام نہیں آئے گا اگر آپ کا اپنا عمل نہیں ہے۔ اس میں قرآن بہت واضح ہے۔ اچھا، یہود میں یہ کہتے تھے متوارث، نجات متوارث کا عقیدہ تھا، یعنی وراثت میں آپ کو نجات ملتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہ یہود کی کتاب میں، یہ تفسیر ماجدی میں، یہود کی کتاب میں آج تک یہ تعلیمات موجود ہیں۔ جس طرح انگور کی زندہ و شاداب بیل ایک بے جان ستون کے سہارے بڑھتی اور پھیلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو انگور کی بیل ہوتی ہے نا تو وہ کسی سہارے پھلتی پھولتی ہے، اسی طرح زندہ یہودی اپنے آن جہانی اور مرحوم مورثوں اور بزرگوں کے بل بوتے پر پروان چڑھتا رہتا ہے۔ اور تینوں اجداد اسرائیل نیز دوسرے صالحین اور اخیار نے اعمال صالحہ کا جو انبار عظیم لگا دیا، اس سے ان کی اولاد کو مجموعاً و منفرداً برابر حصہ ملتا رہتا ہے۔ یعنی ہمارے جو بڑے تین تھے نا، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل اور یعقوب، وہ جو نیک اعمال کر گئے تو وہ اب اسی کا تو ثواب ہم کھا رہے ہیں۔ تو وراثت اگر مل رہی ہے تو اعمال کی وراثت بھی ہمیں مل رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا، تو قرآن نے اس کا انکار کیا، اصل میں وہاں پہ چوٹ لگائی۔ تلک امۃ قد خلت، وہ تو گزر گئے بھائی، لہا ما کسبت، انہیں ان کے اعمال کا اللہ کے اجر بھی مل گیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ اچھا خیر، بہرحال یہ ہمارے ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ایک جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک مجلہ ہفت روزہ اہل حدیث، 11 مئی 2012 کا یہ شمارہ ہے۔ تو مرکزی مجلس شورا ان کی ہوتی ہے جس میں کچھ اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس کی تھوڑی سی امیج جو ہے نا، تھوڑی سی وہ ہے اپنا، ہاں، تو یہ اجلاس 15 اپریل 2012 کو ہوا، زیر صدارت سینیٹر پروفیسر ساجد میر، اللہ کو پیارے ہو گئے رحمہ اللہ۔ اب اس میں 1 2 3 4 کر کے جو فیصلے ہوئے، فیصلہ نمبر 9 پڑھیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر انتظام مساجد کے منتظمین اپنی مسجدوں میں جماعت الدعوہ کے پروگرام اور دروس وغیرہ نہ کرنے دیں۔ اب جماعت الدعوہ بھی کس کی ہے؟ اہل حدیثوں کی، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی جمعیت والے جماعت الدعوہ کو اپنی مسجد میں درس دینے نہ دیں، کوئی بے دینی کا کام نہیں، یعنی ایک دین کا کام نہ کرنے دیں، ٹھیک۔ اچھا، وہ بھی نہیں کرنے دیتے، یہ نہیں کہ وہ کوئی کرنے دیتے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جماعت میں ایک ہی مسلک کے اندر
کس قدر تعصب پیدا ہو جاتا ہے جب آپ اس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک سخت رویہ آ جاتا ہے. وہ رویہ پھر دوسرے مسالک کے ساتھ نہیں، اپنے مسلک میں بھی اپنے آپ کو آپ کھانا شروع ہو جاتے ہیں. جب دوسرے ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے. جماعتیں اپنے آپ کو کھانے لگ جاتی ہیں، مسلک اپنے آپ کو کھانے لگ جاتے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ علماء کرام نہ ان کے پروگرام میں شرکت کریں اور نہ ہی ان کو اپنے پروگراموں میں بلایا جائے. یعنی پروگرام میں بھی نہیں بلانا. شیعہ نہیں، بریلوی نہیں، دیوبندی نہیں، جماعت اسلامی والا اخوانی وہ نہیں، اسراری نہیں، وہ اہل حدیث. ٹھیک ہے، اور خود بھی نہیں جانا ان کے پروگرام میں، ان کو نہیں بلوانا. پھر ایک جی مساجد کے وقف نامہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نام ضرور تحریر کروایا جائے. چلو ٹھیک ہے، یہ تو اب ہے، کسی نہ کسی جماعت کے حوالے سے تو آپ نے کروانا ہے. پھر جو لوگ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو خیر آباد کہہ چکے، مثلاً سید سبطین شاہ نقوی، حافظ بن یامین عابد وغیرہ، ان کو اپنے پروگرام میں مدعو نہ کیا جائے. یعنی کوئی مقامی طور پہ مسجد ہے جو مرکزی جمعیت کے ساتھ وابستہ ہے، اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان صاحب کو بلوانا ہے، اچھا بولتے ہیں یہ عالم، آئیں اور تقریر کر کے چلے جائیں، چلو 4 پیسے بھی دے دیں. نہیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک، یہ بھی نہیں کرنا. اس اہل حدیث عالم کو بھی آپ نے اپنی مسجد میں درس کے لیے نہیں بلوانا جو مرکزی جمعیت، اہل حدیثیت نہیں چھوڑی، اس نے مرکزی جمعیت چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ صرف جماعت سے وابستہ علماء کرام کو ہی کانفرنسوں، جلسوں اور دروس وغیرہ میں بلایا جائے. پھر ایک اور جی، تحریک دعوت و توحید، یہ ان کی میاں جمیل الرحمان صاحب جو اقبال ٹاؤن میں غالباً ان کی تحریک کی طرف اشارہ ہے. نام سے الگ جو ہے نا ایک نظم قائم کیا جا رہا ہے، ان کو بھی اپنے پروگراموں میں نہ بلایا جائے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا جائے. وہ بھی توحید والے ہیں، توحید پہ بھی تعاون نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مرکزی جمعیت کے تحت توحید کا پیغام نہیں نا پہنچ رہا، اصل بات یہ. اچھا، باقی کیا کہتے ہیں، بعض جماعتیں بالخصوص صوبہ سندھ کے ارکان کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ جمعیت اہل حدیث سندھ، اچھا ایک جمعیت اہل حدیث سندھ میں ہے، ایک مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، ایک ان کی جماعت الدعوہ تھی، اب وہ مرکزی مسلم لیگ بن گئی غالباً، اور ایک جمعیت اہل حدیث سندھ ہے. پھر کراچی میں غربائے اہل حدیث بھی ہے، اور بھی کافی ساری جماعتیں ہیں اہل حدیث میں. بریلیوں میں بھی یہی ہے، ان میں بھی جماعتیں ہیں، وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. دیوبندیوں میں بھی ہیں، وہ بھی آپس میں وہ کھول کے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اسپیکر اور سوشل میڈیا میں. یہ نہیں کہ یہ صرف حالت اظہار اہل حدیثوں کی، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کو چونکہ یہ ہے نا کہ ہم سب سے زیادہ حق پہ ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے باشعور ہیں، تو اس لیے ہم ان کی مثال بیان کر رہے ہیں. باقی تو ان کی بھی صورتحال یہی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جمعیت اہل حدیث سندھ جو ہے، جس کے امیر مولانا عبداللہ ناصر رحمانی ہیں، کہ لوگ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بارے میں نہایت متعصبانہ اور معاندانہ رویہ رکھتے ہیں. یعنی جمعیت اہل حدیث سندھ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے اناد اور بغض رکھتی ہے. اچھا، اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو اہل حدیثوں کے خلاف ہے. بھئی ہم مطلب آپ اپنا بغض اور اناد خود پبلش کر رہے ہو کہ ہم ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، اپنے مجلے میں آپ پبلش کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم تو صرف اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ یار یہ سختی نہ کرو، بس ہمیں کوئی بغض اور اناد نہیں ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سختی نہ کرو. یقین مانے میرا تو پران، میں جب ایف ایس سی میں تھا تو ہمارے گاؤں میں مسجدیں، ایک مسجد میں جھگڑ کے بیٹھ جاتے تھے یہ، اور جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ ایک نئی مسجد کھول لیتے تھے جو جھگڑا بناتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے آ کے. اب میرا رویہ کیا ہوتا تھا، میں جاتا تھا اور ان کو کھینچ کے لاتا تھا کہ یار نہیں، مسجد میں آ کے نماز تو پڑھو نا. ٹھیک ہے، تم نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا، لیکن یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کو تم لوگ سلام بھی نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ. مطلب اہل حدیث حضرات کا یہ عالم تھا. تو میرے تو اس وقت بھی رویہ یہی ہوتا تھا، یار یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آ بھی جاتے تھے، ویسے میں نے دیکھا تھا، میری رسپیکٹ کرتے تھے، میرے اوپر تنقیدیں بھی بڑی کرتے تھے، اس وقت بھی کرتے تھے. ایک دفعہ مجھے وہ بڑے بھائی نے کہا کہ یار وہ آج اہل حدیثوں کے ہیں نا، وہ میں گیا، میں نے جمعہ پڑھا تو وہ مولوی صاحب نے سارا جمعہ تیرے اوپر پڑھا دیا. کہتے حافظ زبیر جو حنفی تھا، پھر جو ہے نا یہ اہل حدیث ہوا، اب پھر بتی ہو گیا، یہ اب حنفیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہے. اچھا، ہم تو کھلے ڈولے ہیں، سیدھی سی بات ہے. کبھی ادھر سے لیٹ ہو گئے تو وہاں جا کے وہ دیوبند کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو وہ یہ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود میں نہیں مائنڈ کرتا تھا، مجھے پتہ تھا ان کے مزاج میں سختی ہے. ہاں، جہاں میں ان کا جھگڑا دیکھتا تھا تو میں آگے بڑھ کے کوشش کرتا کہ یار ان کا جھگڑا مسئلہ حل ہو.
یہ آپس میں اس طرح سے نہ لڑیں. تو وہ ریگارڈ کرتے تھے اور ان کے مسائل حل بھی ہو جاتے تھے. کئی لوگ جو مسجد سے ٹوٹ جاتے تھے ہم جاتے تھے ان کو مناتے تھے, مسجد میں لے کے آتے تھے, یار آ کے نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے, تو اب یہاں بھی یہ ہے کہ جی اب یہ اچھا اس پر شورا نے کیا فیصلہ کیا کہ مقامی جماعتیں اپنے پروگراموں میں ان کے اس رویے کو مد نظر رکھیں اور مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کو بھی بلانے سے احتیاط کریں, یعنی مرکزی جمعیت والے ان کو نہ بلائیں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بھی ایک بڑے عالم ہے, جید عالم ہے. ٹھیک, اور اگر کسی جگہ ان سے وعدہ لیا جا چکا ہے, آئندہ تو نہیں بلانا, اگر پرانا کوئی وعدہ ہے تو ان کو احساس دلائیں کہ انہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں شامل ہونے کا جو اعلان کیا تھا اس کی پاسداری کریں. اسے مطلب مرکزی جمعیت میں شامل ہونے کے اعلان کا مطلب یہی ہے کہ اخلاص صرف اس جماعت کے ساتھ ہے, مسلک حقہ کے ساتھ بھی نہیں ہے, دین کے ساتھ. اس دین کے اندر ایک خاص مسلک کی ایک خاص جماعت کے ساتھ آپ کا اخلاص نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, دین کے ساتھ مخلص رہیں. جو لوگ بھی دین کے اندر ہیں, جو جماعتیں بھی ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, ان سے اختلاف بھی رکھیں. یہ نہیں کہہ رہے بریلویوں سے اختلاف رکھیں, دیوبندیوں سے رکھیں, اہل حدیثوں سے رکھیں, وہ اس اختلاف کا اظہار بھی کریں احترام کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, آنر کے ساتھ. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور ان کو لے کے چلیں. اصل بات یہ ہم یہ کہتے ہیں ہماری یہ دعوت ہے, یہ جوڑنے والی دعوت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ توڑنے والے دعوت پہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے مسلک میں بھی توڑتے ہی رہتے ہیں. اب اچھا یہ ایک اب ہے نا مرکزی جمعیت, اس کے اندر بھی پھر آگے دھڑا بندی ہوگی, اس کے اندر بھی دھڑا بندی ہو جاتی ہے. پھر یہ فلانے ہیں, یہ فلانے ہیں, وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. دھڑے پہ دھڑا بنتا بنتا پھر ایک عامی خواہش ہی کرتا رہ جاتا ہے جی سارے اہل حدیث اکٹھے بیٹھ جائیں. کیسے بیٹھ جائیں؟ پہلے کام کرو, سختی نکالو ان کے اندر سے. وہ سختی جب تک نہیں نکالو گے آپ تو نرمی دلوں میں نہیں ڈالو گے. اچھا آخری نقطہ بڑا زبردست ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ جاری اتحاد. اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا, اس پہ شورا میں ووٹنگ ہوئی, سب پہ اتفاق ہوا کہ یہ کرنا ہے کام. یہ کام کرنا, یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے, ان کے جلسوں میں جانا ہے, ان کو اپنے جلسوں میں بلوانا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی منہج کا, کوئی عقیدے کا, وہ کچھ بھی نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, لیکن یہ اپنوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, نہ ان کو درس میں شریک کرنا. یہ نتیجہ پھر نکلتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جب دھڑا بندی ہمارے ہاں جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے, آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہو. تو اس لیے ہماری دعوت تو یہی ہے, اور ہم لوگوں کو بھی یہی سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے مسلک کے ساتھ وابستگی رکھیں. آپ اہل حدیث ہیں, اہل حدیث کلوائیں, بریلوی کلوائیں, دیوبندی کلوائیں, دوسروں کے بارے میں نرمی اختیار کریں, سمجھانے والا انداز رکھیں, انہیں سمجھائیں. غلط ہیں کوئی بات نہیں, وہ غلط ہیں, مان لیا وہ غلط ہیں, انہیں سمجھائیں آپ اچھے سے, دلیل دے کے, یار یہ نہیں, اس طرح سے نہیں. آپ تو وہ بھی تاکہ آپ کے سمجھانے کے انداز کو اپریشیٹ کرے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے. بس اتنی سی بات ہے. کہتے ہیں یہ بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے نا, جب کہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث حق پہ ہے تو ان سے پوچھ لینا چاہیے اس میں کون سی جماعت, اس کی کون سی دلی شاہ, ہاں اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہی بات جو ہے وہ وہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ, دیوبندی حضرات میں بھی اسی طرح سے حیاتی مماتی کی تقسیم ہوئی. پھر حیاتی جو ہیں وہ اب اس میں یہ اسلامی بینکاری والے ہیں, یہ غیر اسلامی بینکاری والے ہیں. اس سے پہلے یہ اشرفی اور مدنی کی تقسیم رہی ان کے یہاں. اب اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ اب یہ جامعۃ الرشید والا حلقہ ہے, یہ دارالعلوم کراچی والا حلقہ ہے, وہ ایک تقسیم بن گئی. اب جامعۃ الرشید والے بڑے جو ہے وہ اس کے اوپر نشانے کے اوپر ہیں. اب سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھیں تو یہ ہے, یہ ہر جگہ ہی ہے. اب بریلویوں میں آپ دیکھ لیں, ان کے وہ ایک ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا مسئلہ بنا تھا, وہ دوسروں کے ساتھ فدق کا مسئلہ. ٹھیک ہے, ان میں کوئی ایک صحیح غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ منہاج القرآن والے ہیں, ان کے بارے میں اب طاہر القادری صاحب کے بارے میں دیکھ لیں, جو ان کے اپنی علماء کے ریمارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ دوسرے جو ہیں وہ ایون کہ وہ الیاس قادری صاحب ہیں, ان کے بارے میں کفر تک فتوے موجود ہیں بریلوی علماء کی طرف سے. وہ انڈیا والے اتنے سخت ہیں, وہ ان تک کو جو ہے وہ اسلام سے باہر کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دعوت اسلامی والے. حنیف قریشی کے خلاف بھی. ہاں, حنیف قریشی صاحب کا جو ان کے ساتھ جھگڑا بن گیا, تو ہر طرف ہی جھگڑا لگا ہوا ہے. شیعوں میں دیکھ لیں ایک دوسرے کے خلاف سپیکر کھولے ہوئے ہیں. تو مذہب کے نام پہ نا جھگڑا بہت ہو گیا. اصل بات یہ, اب اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا مولوی سے متنفر ہو رہے ہیں, اور یہ ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ وہ جو ویسٹ میں ہوا نا, جو مذہب کو انہوں نے چھوڑا تو وہ پہلے پادری سے متنفر ہوئے تھے, کیونکہ پروٹیسٹنٹس اور آرتھوڈاکس جو تھے, یہ جو فرقے بن گئے تھے, یہ آپس میں جھگڑتے تھے, لڑائیاں کرتے تھے. اس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہوئے. جب ان سے متنفر ہوئے تو مذہب کو ہی انہوں نے چھوڑ دیا. اب جہاں پہ ویسٹ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہاں پہنچا ہوا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ بھی اب
یہ مولوی سے نفرت تو اب شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم وغیرہ، یہ اور اسی طرح سے آپ کے کئی لوگ ہیں جو آؤٹ سپوکن ہیں، تو وہ مولوی کو بہت برا بلا کہتے ہیں، رکیتے ہیں، مطلب تحقیر اور تذلیل اس کی کرتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسے لوگ اور پیدا ہوں اس رد عمل میں. وہ غلط کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے مذہبی لوگوں کو کہ ہمیں فرقہ واریت سے نکلنا ہے اور ایک سافٹ امیج پیدا کرنا ہے علماء کا، مولوی حضرات کا، کہ یار یہ لڑاکو نہیں ہیں، یہ جھگڑالو نہیں ہیں، ان میں بڑے جو ہے وہ حکمت والے بھی ہیں، ٹھنڈے میٹھے مزاج والے بھی ہیں، جوڑنے والے بھی ہیں، یہ بات کرنے والے بھی ہیں. تو یہ جو ہے نا امیج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب لوگ دین کے ساتھ جوڑیں گے، ورنہ دین سے کہیں یہ متنفر ہو جائیں گے. یہ ہم بات کہہ رہے ہیں. چلیں جی، اب کوئی سوال ہو تو کر لیں. السلام علیکم حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاں حافظ صاحب، یہ نا مطلب جیسے آج کل کچھ لوگ مطلب جیسے نا سلف کے جو اصول بنائے گئے ہیں یہ مطلب ان کا انکار کرتے ہیں. کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ جو مطلب پریزنٹیشن جو کر رہے ہیں ان اصول ان کا، تو اس کی ریئیکشن ہے مطلب یہ ان کی طرف سے کہ وہ سرنی سے اصل بات وہی ہے نا جی. ہاں، جس سختی سے آپ جو ہے جو سلف کا آپ امیج پیش کر رہے ہیں تو اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ سلف کا امیج یہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کو یہ اس مسئلے سے اختلاف ہو تو اس کو تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پل پہ کھڑا کروں اور اس سے پوچھوں ہاں بھائی تم اختلاف کرتے ہو تو میرے ہاتھ میں تلوار اور اس کی گردن جو ہے وہ اڑا کے وہ نیچے سر اس کا پانی میں پھینک دو. جب یہ آپ سلف کے اقوال پیش کریں گے تو مجھے بتائیں لوگ جو ہے وہ مطلب سلف کے قریب ہوں گے یا سلف سے دور ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ طبی طور پہ سختی کو ناپسند کرتا ہے. ایک بچہ بھی سختی کو پسند نہیں کرتا. آپ اس سے بھی سختی سے بات کریں تو وہ بھی کہتا ہے بھائی آرام سے سمجھانا ہے تو سمجھاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. پتہ نہیں ہم اس فطرت کے بھی کیوں خلاف ہو رہے ہیں. جی ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے نا گامدی صاحب کے بارے میں کہ وہ بہت نرم مزاج سے پیش آتے ہیں. جیسے نا آپ کوئی اس کو سوال تند مزاج سے بھی کریں تو وہ وہاں سے بہت یعنی ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے مولوی کا یہ جو رویہ ہے اور دیکھیں آپ گامدی صاحب کا رویہ، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. یعنی نہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اب آپ لوگ ہیں نا، اب آپ لوگ اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ نرم رویے سے آپ لوگ کام کریں آگے. اصل بات یہی ہے، جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، تو ٹھیک ہے، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن نرم رویے سے. اصل بات ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں. جی اور کوئی کویسچن ہے تو؟ اچھا جی، جی وعلیکم السلام. سر وہ میرا سوال تھا کہ یہ تفسیر تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کروائی ہے، لیکن اگر اس میں جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی بھی ظاہر ان آیات کے متعلق تفاسیر موجود ہوں گی. جی جی جی، تو سر وہ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ نے انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ. شان نزول وغیرہ بھی ہوتے ہیں. جی جی ضرور انشاءاللہ آیات کے. جی جی جزاک اللہ خیر. دیوبندی میں لال مسجد پر ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں یہ مسئلہ لال مسجد کے حوالے سے بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ان میں بھی یہ اختلاف ہو رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ ہم نے دوسروں کو سمجھانا ہے. جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے اور جن کو آپ دیکھیں نا کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تو ان سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اگر اس کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے نا تو وہ آپ کے اندر بھی نفرت بھر دے گا. اس طرح سے نہیں کہ آپ کیا مطلب، اصل بات یہ ہے کہ وہ نفرت والی بات کرے گا. جب وہ نفرت والی بات کرے گا نا آپ کے بارے میں، آپ کو کرٹیسائز کرے گا نا، تو اب ظاہری بات ہے نفرت ہی پیدا کرتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کہیں کہ جی وہ تو نبیوں کے اخلاق ہے نا کہ گالیاں سن کے جو ہے وہ دعائیں دیں، تو وہ پھر آپ کو بھی جو ہے وہ نفرت کے اوپر آمادہ کر دے گا. یعنی آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی. یعنی جو آپ نفرت کا انکار کر رہے تھے تو آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی، تو آپ بھی ایک اعتبار سے جو ہے وہ اس نفرت کا حصہ بن جائیں گے اس سارے سرکل کا. تو اس لیے زیادہ بہتر اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں. اب آپ یوں سمجھیں کہ ان کے اندر وہ نفرت کا ایک وائرس نا، وہ ایک جرثومہ پیدا ہو گیا. اب ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے
تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو بھی متاثر کریں گے. بہتر ہے نہ وہ آپ کو دیکھیں نہ آپ ان کو دیکھیں. ایسے لوگوں میں رہیں جو محبت کی بات کرنے والے ہیں, جوڑ کی بات کرنے والے ہیں, اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو افتراق, انتشار اور فرقہ واریت اور یہ سیکٹیرینزم ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں دونوں طرح کے لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے مزاج والے ہیں, تو اپنے مزاج والے لوگوں کے قریب ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور جو سخت مزاج والے ہیں ان کو اپنے ساتھ لڑنے مرنے دیں, وہ پھر آپس میں لڑ مر کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اصل بات یہ. لیکن آپ اگر ان کے ساتھ الجھ گئے نا تو آپ کی انرجی ضائع ہوگی, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا. تو بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ سائڈ پہ ہو جائیں. ان کا تو کچھ بھی نہیں جانا, ان کا تو مزاج ہی یہی ہے. وہ تو شاید اس کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن آپ ٹینشن میں رہیں گے کہ یار میں نے یہ جملہ اس کو کیوں کہہ دیا. آپ ہفتہ بھر سوچتے رہیں گے. چلو وہ تو ایسا ہے, وہ تو سوچے گا بھی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا مزاج ایسا نہیں ہے اور آپ اس کی نفرت بھرے کلمات کی وجہ سے اسے کوئی تلخ بات کہہ دیں گے تو آپ ہفتہ بھر سوچتے رہیں گے کہ یار یہ میں نے کیا بے وقوفی کر دی, نہ ہی کہتا تو اچھا تھا, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ آپ کو خراب کرے گا. تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, دور رہیں جو آپ کو خراب کر سکتے ہوں. کہنے کا مقصد یہ. جی اور کوئی کویسچن ہے تو کر لیں, نہیں تو پھر ہم سر میں کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سافٹ امیج یہ میں کافی آج کل سنتی ہوں. جی جی. سافٹ کیا ہے, مطلب کیا ہم جو برائی ہے اس پہ کوئی مفاہمت کر لیں یا برا کہنا چھوڑ دیں, یا جیسے بھی آپ نے یہ تو سننے میں بہت آسان لگتا ہے کہ ہم مسلک کی بات نہ کریں, تو لیکن سر عقیدوں میں اتنا فرق ہے. عقیدے ہی بنیادی طور پر یہاں پہ آپ کے لیے آپ کے بزرگ کھڑے ہیں اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ کیا مفاہمت صورت ہوگی؟ دیکھیں نا اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ آپ اگلے تک پہنچا دیں اچھے انداز میں, جیسے قرآن نے کہا آپ علیہ السلام کو قولم بلیغا, اس طرح سے بات کریں کہ اگلے کے دل تک پہنچ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد